جنوں کی ایک جماعت اسلام کے دامن میں۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ یہ مکے سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر ہے۔ چلتے چلتے جب آپ تھک گئے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، تو اس پرسکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی شیرین اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ انہیں یہ کلام بڑا عجیب معلوم ہوا۔ ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے، بولے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ کو خبر دی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قریش کی سازش۔ قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو گیا۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں بری طرح ناکامی ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے اوباشوں نے خوب آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد پھر لوٹ کر مکے آیا تو جب تک اسے مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ ان کا خیال تھا طائف کی ناکامی آپ کے حوصلے پست کر دے گی، سارے جوش اور جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی سازشیں تھیں، لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ نخلا سے مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہیرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ ان سے معلوم ہوا قریش کے کیا ارادے ہیں، کیسے کیسے منصوبے ہیں۔ آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، شریق کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد نے پوچھا ہے، کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ وہ آدمی جا کر اخنس سے ملا، اس کو آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ آدمی لوٹ کر آپ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ حرا میں ہی تھے۔ اخنس سے جو بات ہوئی تھی اس نے آپ سے دوہرا دی۔ آپ نے کہا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ وہ آدمی بڑی خوشی سے راضی ہو گیا۔ حضور نے کہا، عمر کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، ان سے کہو کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں؟ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوئی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی لوٹ کر ہیرا آیا۔ سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ حضور نے کہا، اچھا ایک بار اور زحمت اٹھاؤ گے؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں بے تکلف فرمائیے۔ آپ نے کہا، اس بار عدی کے بیٹے متیم کے پاس جاؤ، ان سے یہی درخواست کرو۔ وہ متیم کے پاس گیا، پوچھا
کیا آپ محمد کو امان دیں گے؟ متیم بولے ہاں، وہ آئیں، ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ صبح ہوئی تو متیم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو تیار کیا کہ مکے میں داخل ہوتے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ کی حمایت کر سکے۔ سب نے جنگی لباس پہن لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لیں اور کعبے کی طرف بڑھے۔ قریش وہاں پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ متیم بولے امان دی ہے۔ ابو جہل بولا جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، چونکہ متیم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ قریش وہاں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فقرہ چست کیا، خالے منا تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیہ کا بیٹا اتبا بھی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا اگر ہم میں سے کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا تعجب ہے اتبا، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی پر اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں وہ وقت آ رہا ہے، بہت تیزی سے آ رہا ہے، ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اس وقت اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہو کر فرمایا قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب چاروں ناچار بہت ہولناک انجام سے دو چار ہو گئے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، لیکن متیم آپ کو پناہ دے چکا تھا، سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی کہ اب ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں میں گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ فرش سے عرش تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور رجب کا مہینہ۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے، طلوع فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ام ہانی عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا ہی تھا، پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی، عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ ام ہانی سخت حیران تھیں، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، بولی تفصیل سے بتائیے میرے پیارے بھائی، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ام ہانی میں سو رہا تھا، یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، وہ چھت پھاڑ کر میرے پاس آ گئے تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے تھے، وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیے ہوئے کعبے کی حتیم کے پاس آئے اور وہاں لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا، سونے کی ایک پلیٹ ساتھ تھی، وہ پلیٹ ایمان و حکمت سے لبریز تھی، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا، اس کے بعد ایک سفید جانور آیا، وہ جانور خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے، چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں، وہ بالکل حیرت کی تصویر بن گئی تھی، پہلے تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا، پھر خطرے کا خیال، بولی میرے بھائی یہ کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو سب سے بیان کروں گا، قریش سے بھی بیان کروں گا۔ ام ہانی نے کہا میرے بھائی قسم دے کر کہتی ہوں قریش سے بالکل نہ کہیے، وہ فوراً جھٹلا دیں گے، الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں ام ہانی،
اس قدر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، اپنی ایک لونڈی کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اطلاع دے۔ کعبے کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں۔ لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں میں رات بیت المقدس گیا؟ کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی بیٹھے سوچتے رہے۔ آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف آپ بہت خوش تھے، چہرے مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے ان سے بھی بیان کروں، خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ کے اندر بڑی بے چینی تھی، آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حالانکہ کعبے میں آپ اس طرح کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا آپ عادت کے خلاف چپ چاپ سے بیٹھے ہیں۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، عدی کا بیٹا مطعم بھی تھا۔ ابو جہل نے آپ کو افکار و خیالات میں غرق دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا، بولا محمد کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کہاں کی سیر کرائے بھتیجے؟ پیارے نبی نے فرمایا آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہ لگاتا، لیکن ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی باتوں کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا اور بولا اچھا، اور لوگوں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی ایسے ہی بیان کر دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، جو باتیں آپ سے بیان کر دیں دوسروں سے انہیں چھپانا کیا؟ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لوئی! آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ لوگوں نے ابو جہل سے کہا ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو جہل نے آپ کو اشارہ کیا، جو ابھی سنایا ہے ذرا ان لوگوں کو بھی سنا دو۔ حضور نے فرمایا آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کی امامت کی۔ یہ سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہ بلند ہوا۔ ابو جہل بولا اچھا، تو سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ نہ تو پستہ قد ہے نہ زیادہ لامبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لامبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی۔ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا جھوٹ اور من گھڑت؟